السلام علیکم دوستو، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے چینل کے لیے ٹائم نکالا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں، نیک تمنائیں میرے لیے، آپ سب کے لیے۔ آج کی جو کہانی ہے وہ ایک بھرپور، سنسنی خیز اور لرزا دینے والی ہے یہ سچ میں مبنی ہے، بہترین ہے۔ آپ کو سنیے، اینڈ تک سنیے، آپ کو اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا۔ مجھے کمنٹ میں لازماً بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ میں آپ کی ہر کمنٹ کا جواب دوں گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کہانی، اور چلیے شروع کرتے ہیں۔ لندن کے مضافاتی علاقے میں ایک پرانا، سنسان اور ویران گھر تھا جو کئی دہائیوں سے ایک پراسرار خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو نہ کبھی نظر آتی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی، مگر جو بھی اس گھر کے اندر گیا یا قریب سے بھی گزرا وہ اس پہ نظر رکھتی، لہٰذا وہ اس گھر پہ مکمل کنٹرول کر چکی تھی۔ ویران گھر ہو چکا تھا اور کوئی بھی یہاں آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی باہر سے شکل ہی ایسی تھی اس گھر کی، اور اندر سے تو ویسے ہی بہت زیادہ ڈراؤنا اور خوفناک ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مارٹن سے، جو لندن یونیورسٹی کا ایک ذہین مگر مہم جو طالب علم تھا۔ اسے موقوف الفطرت، یعنی ایسے جو جن وغیرہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے میں بے حد دلچسپی تھی، اور وہ ہمیشہ ایسی جگہوں کی حفاظت جاننے کے لیے، حقیقت جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ جب اسے اس پراسرار گھر کی کہانی معلوم ہوئی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس گھر میں جا کر سچائی لازماً معلوم کرے گا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اس گھر میں جا کر ہی رہے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن یہ باز نہ آیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بہت شوق ہے، لہٰذا میں جاؤں گا اور ہر حال میں جاؤں گا۔ اس کے دوستوں نے خبردار کیا، لیکن مارٹن سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک رات اکیلا اس گھر میں جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنا کیمرہ، ایک بیگ، ایک ٹارچ اور کچھ حفاظتی سامان ساتھ لیا، اور رات 12 بجے اس ویران گھر کے باہر پہنچا۔ دروازہ پرانے وقتوں کے قلعوں جیسا وزنی اور زنگ آلودہ تھا۔ مارٹن نے جیسے ہی اسے دھکا لگا کے کھولا، دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ گھر کے اندر اندھیرا تھا اور ایک پراسرار ٹھنڈک فضا میں بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، مکڑی کے جالے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے مارٹن ایک قدم آگے بڑھایا تو اسے سرگوشی سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹا، آگے پیچھے دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس کے دل میں اس وقت ابھی تک کوئی کہ ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی گھمائی، مگر وہاں صرف دھواں اور پرانی چیزیں تھیں۔ اچانک سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ مارٹن نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اسے لگا جیسے کوئی سائے کی صورت میں تیزی سے گزر گیا ہو۔
مارٹن نے ہمت کر کے سیڑھیاں شروع کر دی۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھیاں چرچرا رہی تھیں، جیسے کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوسرے فلور پر پہنچ کر اس نے ایک دروازہ دیکھا جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک پرانی جھولتی ہوئی کرسی آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، جیسے کوئی ابھی اس پر بیٹھا ہو۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور مارٹن نے محسوس کیا کہ کمرے میں شدید ٹھنڈک پھیل گئی ہے۔ مارٹن پریشان ہوا کہ یہ کیسی ٹھنڈک ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اندھیرا بھی ہے اور ایک بند کوٹھی بھی ہے اور یہاں ٹھنڈک کیسی؟ تبھی اچانک ایک کرخت آواز گونجی، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں، چلے جاؤ ورنہ موت تمہاری منتظر ہے۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم یہاں سے ابھی کے ابھی چلے جاؤ۔ مارٹن گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اچانک ایک دھندلی شبہ نمودار ہوئی کہ وہ ایک انتہائی ضعیف عورت، جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں خوف اور وحشت کا عجیب امتزاج تھا۔ یہ بہت پریشان ہوا، کیا کرتا ہے؟ اسے دیکھتے دل کی دھڑکن تیز، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پاؤں جیسے جم گئے، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں۔ اس حالت میں اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ مارٹن پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولنا چاہا وہ جکڑ گیا۔ بوڑھی عورت کی سرگوشی اب چیخ میں بدل گئی تھی۔ کمرے کی تمام چیزیں ہلنے لگیں، کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں، کرسیاں، چیئر اب خود بخود ہی اڑنے لگی، کھڑکیاں خود بخود کھل اور بند رہی تھیں۔ مارٹن نے چیخ کر کہا، میں یہاں سچ جاننے آیا ہوں، تم کون ہو؟ بوڑھی عورت کی آنکھیں مزید چمکنے لگیں، مگر اس گھر کی رکھوالی کرتی ہوئی، جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ تم نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لہٰذا میں تمہیں اب واپس نہیں جانے دوں گی۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم میری اس حویلی میں آؤ۔ یہ عورت نے بولا۔ مارٹن نے اپنی جیب سے ایک سلیب نکالی اور عورت کی طرف بڑھایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اچانک ہوا میں عجیب سرگوشیاں ہونے لگیں اور وہ عورت مارٹن کی طرف بڑھنے لگی۔ مارٹن نے ساری ہمت جمع کی اور پوری طاقت کے ساتھ دروازے پر ضرب لگائی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اس نے تیزی سے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ مارٹن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بھاگتا رہا۔ وہ کسی طرح گھر کے باہر پہنچا اور جیسے اس نے دروازہ باہر کیا، پورا گھر لرزنے لگا اور ایک بھیانک چیخ کے ساتھ وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ مارٹن دروازہ کھولتے باہر آیا اور جیسے گر گیا ہو۔ مارٹن اگلی صبح جا کر اپنے دوستوں کو سب کچھ بتایا، مگر جب وہ لوگ اس جگہ پہنچے وہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ دروازہ نہ بوڑھی عورت، اسی طرح سنسان گھر وہی تھا۔ سب گھر کے اندر گئے لیکن پیچھے واپس
आ गए। मेन हॉल तक नहीं पहुँचे और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अंदर दोबारा जाए, लिहाजा ये दिन का टाइम था तो वापस आ गए। मगर एक चीज़ जो मार्टन के हाथ में बाकी रह गई थी वो इस बूढ़ी औरत का खूनी रुमाल था, जो इस रात की वहशत की सच्ची गवाही दे रहा था। लिहाजा मार्टन ना उसके बाद कभी गया और ना ही उसने ऐसी चीज़ों की तरफ दोबारा खोजने की कोशिश की जिससे में वो दिलचस्पी रखता था। लिहाजा ये कहानी थी मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे कमेंट और शेयर भी करके बताएं, कमेंट भी प्लीज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी। मेरा सलाम पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।